بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس بیٹا، آج ہم اسلامیات کا جو ہمارا سلیبس ہے تیسرا رکوع، وہ اس کی 2 آیات بقیہ رہ گئی تھی، وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو تیسرے رکوع میں بیٹا ہم جو پیچھے 2 دن سے لیسن پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کل کا ہم نے لیسن پڑھا اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عذاب ہے یا جو آزمائش ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، وہ صرف اور صرف گناہ گاروں پر نہیں ہوگی۔ تو میں نے ڈیٹیل سے بیٹا آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ مجرموں اور ظالموں پر ہی کیوں واقع نہیں ہوگا، جو گنہ گار ہیں ان پر کیوں واقع نہیں ہوگا، باقیوں پر بھی واقع ہوگا۔ اس کی ریزن کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو آج کا ہمارا لیسن ہے، اے ایمان والو یا اے اہل ایمان، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ تو خدا اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی ممانعت بیان کی ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ عموماً بورڈ کے پیپر میں بھی سوال آتا رہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی امانت میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے فرائض ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، جو ہماری چیزیں ہمارے لیے فرض کی ہیں، ان کو ترک کر دینا، ان کو چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، ہم اگر اسے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، حج اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا، اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ فرمایا والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنتوں کو چھوڑنا، سنتوں کا ترک کر دینا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے اسے چھوڑنا، یا جو ہمارے نبی کی سنتیں ہیں انہیں چھوڑنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت ہے۔ اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا، اگر ہم اسے چھوڑتے ہیں تو گویا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ فرائض کو ترک کرنا گویا اللہ کی امانت میں خیانت ہے، اور سنتوں کو چھوڑنا، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑنا، ان کے اسوہ حسنہ کو چھوڑنا، یہ ان کی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ نے آگے جو فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں بیٹا۔ پہلی چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ مال دیا، کچھ پیسے دیے کہ یہ اپنے پاس رکھ لینا، بعد میں کسی دن لے لوں گا آپ سے، امانت کے طور پر۔ اب وہ اگر ان پیسوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ پیسوں میں خیانت ہو گئی۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے بیٹا۔ 2 چیزیں اور ہیں۔ اور کوئی بندہ آپ سے سیکرٹ بات کرتا ہے، ایک راز کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرا آپ کے پاس راز ہے، اسے آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں، ظاہر نہیں کرنا، افشا نہیں کرنا اس کو، یہ میرا راز کسی کے سامنے کھولنا نہیں ہے۔ تو وہ راز بھی آپ کے پاس، وہ سیکرٹ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ اس بات کو کسی کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہو یا کسی کو بتا دیتے ہو
یا کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو گویا آپ اس کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ دو چیزیں بیٹا ایک چیز جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے مشورہ کرتا ہے، کوئی آپ کا دوست آپ سے مشورہ کرتا ہے، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، جیسے عام آج دستور ہے، آج کل کوئی بندہ کسی سے مشورہ کر لیتا ہے، تو آپ کا حق ہے کہ آپ اسے جانتے بوجھتے اسے صحیح راستہ دکھائیں، صحیح گائیڈ کریں کہ بھئی یہ ایسا ہے، اس میں یہ فوائد ہیں، اگر یہ راستہ اس کا چوز کرو گے تو یہ، اس کا انتخاب کرو گے تو یہ نقصانات ہیں۔ اب اگر آپ تو صحیح بتاتے ہیں پھر تو اللہ آپ کو اجر بھی دیں گے، ہاں اگر آپ جاننے کے باوجود اس کو غلط راستہ بتاتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ تو بیٹا بات سمجھ آ گئی کہ اپنی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مال کے اندر خیانت، نمبر دو کوئی راز کی بات بتائے تو اسے ظاہر نہیں کرنا، اس میں بھی خیانت، نمبر تین مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دینا ہے، اگر صحیح مشورہ نہیں دیں گے تو وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ جی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ انما اموالکم تمہارا مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد فتنۃ فتنہ ہے، آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ بے شک اللہ عندہ اس کے پاس اجر ہے عظیم بہت بڑا، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دو چیزوں کو فتنہ قرار دیا ہے، دو چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش قرار دی ہے۔ کہتے ہیں کسی کو آزمانے کے لیے، کسی کو پرکھنے کے لیے، کسی کا امتحان لینے کے لیے، ہم کسی دوست کی محبت کو جانچنے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں یا کسی طریقے سے اس کو آزمانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مخلص بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے انسان تمہارے لیے دو چیزیں فتنہ ہیں، اور اللہ خود بتا رہے ہیں یہ آزمائش ہے تمہاری۔ اب ایز اے انسان ہمیں ان چیزوں سے اللہ کی آزمائش میں پورا اترنا چاہیے، اللہ کی راہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرمایا دو چیزیں آپ کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، نمبر ایک مال، نمبر دو اولاد۔ یہ کس طرح فتنہ ہے؟ بچے ہمارے عموماً مائنڈ میں یہ سوال آئے گا کہ کس طرح یہ ہمارے لیے آزمائش ہے؟ بیٹا دیکھیں جب مال آتا ہے تو مال کا ایک اپنا نشہ ہے، اس میں فضول خرچی کرنا، اسے بے جا اسراف کرنا، اسے غلط جگہوں پہ لگانا، نمود و نمائش پہ لگانا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ دینا، صدقہ خیرات نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مال ایک فتنہ ہو گیا، آزمائش ہو گئی۔ اگر ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، قیامت والے دن اس بات پہ پکڑ ہوگی۔ تو بیٹا اگر اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے تو اس کی آزمائش سے ہم اسی طرح بچ سکتے ہیں کہ اس مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں۔ اگر ہم اسے فضول خرچی میں لگائیں گے، اگر ہم اسے نمود و نمائش میں لگائیں گے، اللہ کے رسول سے ہٹ کر لگائیں گے، غلط جگہ پر اس کا استعمال کریں گے، تو گویا وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ پھر اولاد کس طرح فتنہ ہوئی؟ اولاد کس طرح آزمائش ہوئی؟ بعض کو آتا ہے انسان اولاد کی خاطر اس کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، تعلیم کے حوالے سے بندہ غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے، غلط طریقے سے پیسے کماتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، بچے میرے اولاد کی چیزیں خواہشات وشز پوری ہو جائیں۔ تو اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ نہیں دیکھتا کہ حرام و حلال ہے، تو یہ اولاد بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ پھر فتنہ ہو جائے گی، آزمائش ہو جائے گی۔ نمبر دو پھر اگر وہ اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں کرتا، تربیت نہیں کرتا، وہ غلط راستے پہ چلی جاتی ہے،
تو یہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ تو بیٹا یہ دو چیزیں تھی، ذرا یہ مال اور اولاد کیا ہیں، انسان کے لیے کیا ہے، آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تو اس کے ایکسرسائز میں 3-4 الفاظ بانی ہیں، وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ جو فرسٹ ٹرم میں ہمارا سلیبس تھا 3 رکوع، وہ آج ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، ان کا ترجمہ باقی جو اس کی تھوڑی ساتھ ساتھ میں نے وضاحت کر دی ہے بیٹا، تفسیر کر دی تاکہ آپ کے مائنڈ میں اچھی طرح اس کا ترجمہ بیٹھ جائے۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔